السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ آ گیا ہے، ہمارے لیے بہت مبارک کا مہینہ ہے۔ آج 8 محرم ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنے کو بہت فضیلت ہے، کیونکہ جو بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں وہ 10 محرم کو ہوئے ہیں۔ یوم عاشورہ میں کون سے واقعات پیش آئے ہیں؟ نمبر 1، یوم عاشورہ کے واقعات: آسمان، زمین، قلم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اسی دن پیدا فرمائے۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زودی پہاڑ پر اتری اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھے اور دوسرے کو بھی حکم دیے۔ نمبر 4، نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منشا بتا ہوا۔ نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ہوئی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ نمبر 7، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ نمبر 8، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 9، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 10، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ نمبر 11، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ نمبر 12، زمانِ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ نمبر 13، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی تھی۔ نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ نمبر 16، اسی دن دنیا میں پہلی مرتبہ بارش نازل ہوئی تھی۔ نمبر 17، اسی دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمائے۔ نمبر 18، 10 محرم کو جمعہ والے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ جب حضور مکہ میں تھے تو روزہ رکھتے تھے، لیکن حضور نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیے تھے۔ لیکن جب حضور مکہ سے مدینے گئے ہجرت فرما کے، تو حضور نے دیکھا کہ مدینے کے جو یہودی ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے پوچھا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اسی دن ہمیں فرعون کے سر سے نجات ملی تھی اور اسی دن فرعون سمندر میں غرق ہوا تھا، تو اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو دین کے کام تھے اس پر ہم عمل کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھے اور صحابہ کرام کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور لوگوں میں بھی اعلان کروائیں کہ جو کچھ کھائے پیے نہیں ہیں، جو لوگ کچھ کھائے پیے نہیں ہیں وہ روزہ رکھ لیں، اور جو کھا پی لیے ہیں وہ روزے داروں کی طرح 10 محرم کا دن گزاریں۔ ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اور پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی اجازت دے دی کہ چاہو تو رکھو اور نہیں چاہو تو مت رکھو۔ صحابہ اکرام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، بزرگان دین 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت امام حسین 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اہل بیت 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی لیے ہمیں بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور ہمارے ماں و بہنوں کی وظیفے کے بجائے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ نماز سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور اس مہینے میں خوب عبادت کرنی چاہیے، نفل نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور تہجد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور عظمت والا، رحمت والا مہینہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ بیان فرمایا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔